حیا اور پردہ کی کہانی نئی اور مکمل ورژن۔ ایک چھوٹی سی شہر میں دو لڑکیاں رہتی تھیں۔ ایک کا نام عائشہ تھا اور دوسری کا نام مہک۔ دونوں خوبصورت تھیں، دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں، مگر ان کی سوچ اور طرز زندگی بالکل مختلف تھا۔ عائشہ کی زندگی حیا والی عورت۔ عائشہ ہمیشہ اپنا پردہ رکھتی تھی، سادہ سلوار قمیض، لمبا دوپٹہ اور جب ضرورت ہو تو برقع۔ وہ کلاس میں خاموشی سے بیٹھتی، لیکن اس کی محنت اور ذہانت سب کو متاثر کرتی۔ لڑکے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے تو وہ نرمی سے دور ہو جاتی۔ لوگ کہتے عائشہ بہت پیچھے ہے، ماڈرن نہیں ہے۔ عائشہ جانتی تھی کہ حیا اسلام کا شعار اور ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ حیا کا لغوی معنی ہے شرم، حشمت، سنجیدگی اور متانت۔ یہ بے شرمی، فحاشی اور بے حیائی کی ضد ہے۔ اسلام میں حیا وہ اخلاقی وصف ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے، نیکی کی طرف ابھارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنی فطرت کے سامنے اور لوگوں کے سامنے شرم محسوس کراتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اور ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، اور حیا صرف خیر لاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ حیا دل کی پاکیزگی ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، زبان اور عمل کو پاکیزہ رکھتی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں انسان کو محترم بناتی ہے۔ یہ صرف کپڑوں تک محدود نہیں، بلکہ نگاہوں کی حفاظت، بات چیت کی شائستگی، چال ڈھال کی میانہ روی اور دل کی انکساری بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ سورۃ النور 31 اور سورۃ الاحزاب کی آیت اتفندون میں ارشاد ہے، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں بطور نیک عورت اور تکلیف نہ دی جائیں۔ عائشہ ان احکامات کی وجہ سے پردہ کرتی تھی، اللہ کی رضا حاصل کرنے، فتنے سے بچنے، عزت کی حفاظت کرنے، معاشرے میں پاکیزگی قائم رکھنے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ حیا اسے برائی سے روکتی اور نیکی کی طرف لے جاتی تھی۔ وقت گزرا، عائشہ نے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ اس کی شادی ایک نیک اور پرہیزگار لڑکے سے ہوئی۔ اس کا شوہر اس کی حیا اور پردہ دیکھ کر اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ گھر میں سکون تھا، عزت تھی۔ عائشہ نے بچوں کی اچھی تربیت کی۔ لوگ اسے محترمہ کہتے تھے۔ جب وہ بازار جاتی تو کوئی اسے بری نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی زندگی میں اللہ کی برکت تھی، آرام، عزت اور خوشی۔ لوگ اس کی بات مانتے تھے اور اسے مثال بناتے تھے۔ بڑی عمر میں بھی اس کی عزت اور وقار برقرار رہا۔ اس کی اولاد بھی حیا والی اور پرہیزگار نکلی۔ اس کی بیٹیاں ماں کی طرح پردہ دار اور شرم و حیا والی تھی۔ اس کی نسل میں حیا اور پاکیزگی کا سلسلہ جاری رہا۔ مہک کی زندگی پردہ نہ کرنے والی عورت۔ مہک بالکل الٹ تھی۔ وہ شارٹ ٹاپس، ٹائٹ جینز، ہیوی میک اپ اور کھلے بالوں کے ساتھ کالج آتی تھی۔ لڑکے اس کے گرد گھومتے، تعریف کرتے، لائکس دیتے۔ مہک کو لگتا تھا کہ یہ آزادی اور ماڈرن ہونے کی نشانی ہے۔ وہ کہتی، حیا وغیرہ پرانی بات ہے، اب تو دنیا بدل گئی ہے۔ فنکشنز، پارٹیوں اور سوشل میڈیا پر اس کی فوٹوز اور ویڈیوز بہت وائرل ہوتی۔ شروع میں بہت مزہ آیا، لیکن جلد ہی لوگ اسے صرف ایک اچھی نظر کا سامان سمجھنے لگے۔ کچھ لڑکوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس کی عزت کو ٹھیس پہنچی۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس کی برائی کرنے لگے، اسے آسان کہنے لگے۔ شادی کے لیے اچھے رشتے نہیں آئے۔ جب رشتہ آیا تو لڑکے والے کہتے، اس کی پرانی تصاویر دیکھی ہیں۔ بالآخر ایک عام سا رشتہ ہوا، مگر گھر میں سکون نہ تھا۔ شوہر اس پر شک کرتا، جھگڑے ہوتے۔ مہک کو ہمیشہ احساس ہوتا کہ اس کی عزت اور وقار کھو گیا ہے۔ بچوں کی تربیت بھی مشکل ہو گئی کیونکہ انہیں ماں کی مثال اچھی نہ ملی۔ بڑی عمر میں مہک تنہا اور افسوس بھری زندگی گزارتی رہی۔ لوگ اسے احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس کی اولاد بھی اسی طرح بے پردہ اور بے حیا نکلی۔ اس کی بیٹیاں ماں کی طرح فیشن اور ٹرینڈنگ میں پڑی رہیں۔ ان کی عزت بھی خطرے میں رہی اور معاشرے میں انہیں احترام نہ ملا۔ نسل در نسل بے حیائی کا سلسلہ چلتا رہا۔ دونوں کی ملاقات کئی سال بعد۔ ایک دن دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عائشہ پرسکون، چمکتی ہوئی اور عزت والی تھی۔ مہک کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں میں افسوس تھا۔ مہک نے پوچھا، عائشہ تم نے پردہ کیا اور حیا رکھی، پھر بھی تم اتنی خوش اور عزت والی ہو؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، بہن، حیا اسلام کا شعار ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے اور خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کر لو،
حیا دل کی پاکیزگی ہے جو اللہ کی نگاہ میں انسان کو عزیز بناتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت چھپائیں، نگاہیں نیچی رکھیں اور چادر اوڑھیں تاکہ وہ فتنے سے محفوظ رہیں، پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ حکم صرف کپڑوں کا نہیں بلکہ دل کی انکساری، شائستگی اور پاکیزگی کا بھی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا کچھ دن کی ہے۔ آپ اپنی حیا اور پردہ میں رہیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ ادب سے سبق کے طور پر میری پیاری بہن، آپ ٹرینڈنگ اور دنیا کی فیشن میں نہ پڑیں۔ جو عورت اللہ کے حکم پر چلتی ہے، اللہ اس کی عزت دنیا میں بھی بلند کرتا ہے اور آخرت میں جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ جو حیا والی عورت ہوتی ہے، اس کی نسل میں بھی حیا رہتی ہے۔ اس کی بیٹیاں اور آنے والی نسلیں بھی پردہ دار، شرم و حیا والی اور پاکیزہ ہوتی ہیں، جبکہ جو عورت حیا نہیں کرتی اور پردہ نہیں رکھتی، اس کی آنے والی نسل بھی اسی طرح بے پردہ اور بے حیا ہو جاتی ہے۔ نسل در نسل بے حیائی پھیلتی رہتی ہے۔ تم نے سوچا تھا کہ پردہ نہ کرنے سے آزادی ملے گی، مگر اصل میں تم نے اپنی عزت کھو دی۔ مہک نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اب مجھے پتا چلا کہ حیا کتنی قیمتی ہے۔ کاش میں نے بھی تمہاری طرح اپنی حیا اور پردہ کو بچایا ہوتا۔ سبق بہنوں، حیا اسلام میں بہت اہم ہے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک اخلاق ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ حیا انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، نیکی کی طرف ابھارتی ہے، زبان اور عمل کو پاکیزہ رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے اور زینت چھپانے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النور 1-3۔ پردہ جلباب چادر اس لیے ہے تاکہ عورتیں بطور نیک اور محترم عورت پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ سورۃ الاحزاب 59۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا کچھ دن کی ہے۔ آپ اپنی حیا اور پردہ میں رہیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا کچھ دن کی ہے۔ آپ اپنی حیا اور پردہ میں رہیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ ادب سے سبق کے طور پر میری پیاری بہن، آپ ٹرینڈنگ اور دنیا کی فیشن میں نہ پڑیں۔ جو حیا والی عورت ہوتی ہے، اس کی نسل میں بھی حیا رہتی ہے۔ اس کی بیٹیاں اور آنے والی نسلیں بھی پردہ دار اور پاکیزہ ہوتی ہیں، جبکہ جو عورت حیا نہیں کرتی، اس کی آنے والی نسل بھی بے پردہ اور بے حیا ہو جاتی ہے۔ نسل در نسل بے حیائی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حیا والی عورت کی زندگی میں اللہ برکت دیتا ہے، اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے، شوہر کی محبت ملتی ہے اور بچے اچھی تربیت پاتے ہیں۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروشت ہوتی ہے۔ جبکہ پردہ نہ کرنے والی عورت کو شروع میں تھوڑی لائکس اور توجہ ملتی ہے، مگر بعد میں عزت کھو جاتی ہے۔ لوگ اسے صرف ایک نظر کا سامان سمجھتے ہیں، شادی اور گھر میں مسائل ہوتے ہیں اور آخر میں افسوس رہ جاتا ہے۔ یاد رکھو، حیا عورت کی سب سے بڑی زینت ہے، پردہ اس کی حفاظت ہے۔ جو عورت اللہ کے حکم پر چلتی ہے، اس کی زندگی آساں اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ جو حکم چھوڑتی ہے، وہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتی ہے۔ اپنی حیا اور پردہ کو ہر حال میں بچاؤ۔ یہ تمہیں کمزور نہیں بناتا، بلکہ تمہیں اللہ کی نظر میں پیاری اور دنیا کی نظر میں محترم بناتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو حیا اور پردہ کی توفیق دے۔